آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ، آپ کے مستورات اگر آپ کا احرام پکڑ کر چلنا چاہیں چل سکتے ہیں۔ اس وقت ذہن میں رکھ لیں ہم نے طواف سٹارٹ کیا، دعائیں پڑھنی ہیں، تعداد یاد رکھنی ہے، توجہ رکھنی ہے، مغز گسن برقرار روزے، ساری چیز گسن برابر گسن، تعداد بھی یاد رکھنی ہے، 7 چکر، دعائیں بھی یاد رکھنی ہیں، اکڑ کر چلنا بھی ہے، اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے جو آپ کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ لیکن ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو گھبرانا نہیں ہے، سوری کو خراب نہیں، مثلا یہ کرنا بھول گئے آپ، تب بھی آپ کا طواف صحیح، دعائیں پڑھنے کی ہمت ہی نہیں رہی، خیال ہی نہیں رہا، تب بھی آپ کا طواف صحیح ہے۔ البتہ طواف میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا ہے، دائیں بائیں کے بھیڑ کو نہیں دیکھنا ہے، دائیں بائیں سے خواتین ہوں گی ان کے کندھے سے کندھا لگے گا، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے۔ بس اس طرح سے آپ کا ایک راؤنڈ جب مکمل ہونے والا ہوگا تو جو ہی اخیر پہنچیں گے اس وقت پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خانہ کعبہ کے 4 کون ہیں بتھام بیون خانہ کعبہ سے 4 کونج، یم کونج پہ سٹارٹ کور تک ونان رکن حجر اسود، ام پتہ یہ دویم کارنر، دویم کون، اس کو کہیں گے رکن عراقی، اس کے بعد تیسرا کونا آئے گا اس کو کہتے ہیں رکن شامی۔ رکن عراقی اور رکن شامی کے پاس میں گول دیوار ہے، یہ گول دیوار جو ہے یہ حتیم کہلاتا ہے، اور حتیم کے اندر کا جو ایریا ہے وہیں سے اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے لیے نکلے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر رکن شامی، رکن شامی کے بعد جب اور آگے چلیں گے تو آئے گا چوتھا کارنر، چوتھا کونا، یہ چوتھا کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی، اور چوتھے کونے سے آگے جب چلیں گے تو اس وقت دعا پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار مسلسل پڑھتے رہیں یہاں تک کہ پھر حجر اسود کے پاس آپ پہنچ جائیں۔ حجر اسود کے بعد جب پہنچیں گے پھر کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا۔ اس طرح سے 7 راؤنڈ آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ 7 راؤنڈ جو ہی پورے ہو جائیں گے یہ چادر واپس لا دیں۔ وہاں بہت سارے لوگوں کو یہ غلطی رہتی ہے، کیا غلطی رہتی ہے؟ یہ چادر کندھے کے نیچے سے رکھی، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز بھی اسی حال میں پڑھی، اس کے بعد پھر صفا مروہ بھی اسی حال میں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کندھے کے نیچے سے چادر رکھنا اس عمل کو کہتے ہیں عمل اجتباع۔ یہ عمل اجتباع صرف طواف کے دوران ہے، طواف سٹارٹ کیا، طواف اینڈ ہو گیا، بس اس کے بعد نہیں ہے، اس کے بعد یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ناواقفیت کی وجہ پر یہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض عرب لوگوں کے، عرب ملکوں کے افراد بھی یہ کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے عربوں کو یہ غلطی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ بہرحال آپ چوکن، یہ سارا آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو خانہ کعبہ میں قیام پذیر رہنا ہے، مکہ مکرمہ میں آپ عزیزیہ بھی ہوں گے تب، مکہ شریف خانہ کعبہ کے قریب ہوں گے تب، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو سکے کعبہ شریف میں گزاریں، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، کچھ نہیں۔ اگر اس جگہ بیٹھیں گے جہاں سے کعبے پر نظر پڑے گی وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ دنیا میں صرف خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت۔ بس یہ اینڈ ہو گیا۔ اب اس بات میں پھر شروع سے چلتا ہوں ایک اہم مسئلہ بیان کرنے کے لیے۔ خدا نخواستہ بالفرض جس وقت احرام باندھنے کا ٹائم تھا اس وقت کسی خاتون کو عذر تھا تو وہ کیا کرے گی؟ اس عذر کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عذر کو روکنے کے لیے کیا خواتین کو اینٹی مینسز ایسی میڈیسن لینے کی اجازت ہے جو میڈیسن اس کے مینسز کو روک دے؟ جواب اجازت ہے۔ اگر کوئی خاتون رمضان مبارک میں وہ ٹیبلیٹس لینا چاہیں جو ٹیبلیٹس اس کے مینسز کو روک دیں، اجازت ہے۔ اگر کوئی خاتون حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے وہ ٹیبلیٹس استعمال کرنا چاہیں جو ٹیبلیٹس ان کا منتھلی کورس، منتھلی سسٹم، منتھلی سرکل روک دے، اجازت ہے۔ لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ بڑے خطرناک ہوتا ہے، اس سائیڈ ایفیکٹ سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، تم کو زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا تو پھر نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون نے وہ دوائی استعمال کر لی اور ان کا میسج رک گیا تو بس پھر مسئلہ آسان ہے، پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال جس دن آپ کو احرام باندھنا تھا اس دن اگر عذر کی حالت ہو گئی تو اسی حال میں احرام باندھ لیں، بس اس میں سے آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے،
آپ نیا غسل کر لیں، وضو کر لیں، اس کے بعد کپڑے اچھے والے پہن لیں، اس کے بعد جب آپ آگے چلیں گے تو آپ اب بھی مینسز کی حالت میں پاک تو نہیں ہوں گی، لیکن جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے اور جہاز روانہ ہو جائے گا اور جہاز میں اعلان ہو جائے گا میقات گزرنے والا ہے، اس وقت آپ نیت کر لیں اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی، پھر لبیک پڑھنا شروع کر دیں۔ تم تمام سائیں ماجد بینی یمن خدا نخواستہ تمہ وز عذر آسے یم وز یمن احرامچ نیت کرن چھ تمہ وز کیا کرن تم اتی حالتس من نماز چک نہ پرن، البتہ یم وز اعلان گژھِ تمہ وز کرن تم اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی، اور ام پتہ کرن لبیک سٹارٹ۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پھر اپنے ہوٹل میں رہیں تب تک جب تک پاک، اور جب جس دن پاک ہو جائیں گی اس کے بعد پھر کپڑے چینج کر لیں، اچھی طرح سے پاک کر لیں، لبیک پڑھتے ہوئے چلیں، اور لبیک پڑھتے ہوئے چل کر کے پھر عمرہ اسی طرح سے کریں۔ کس طرح سے؟ 5 کام، طواف، 2 رکعت نماز، زمزم کا پانی، صفا مروہ اور کٹ، 5 کام کریں گے آج کا عمرہ ہو جائے گا۔ بہرحال اب اس کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ حضرات کا قیام رہے گا، چاہے 5 دن 10 دن جو بھی ٹائم ہوگا، 7 یا 8 تاریخ کو، 7 یا 8 ذی الحجہ کو اعلان ہو جائے گا آپ کے گروپ لیڈر کی طرف سے۔ پرائیویٹ جو ٹریول والے ہیں وہ اپنا اعلان خود کرتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کی حج کمیٹی ہے، حج کمیٹی کے ذمہ داران آ کر کے اعلان چپکا دیں گے اس بلڈنگ میں جس بلڈنگ میں آپ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، وہاں نیچے ریسپشن پر اعلان لگ جائے گا، کیا صاحب شام کے 5 بجے تک احرام باندھ کر تیار ہو جائیے، شام کے 6 بجے یا 7 بجے تک احرام باندھ کر تیار ہو جائیے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ نکالنے، اسی طرح سے احرام باندھنا ہے، لیکن جب آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی۔ بہت سارے بھائی کرتے ہیں اور بہت اچھا ہے یہ۔ عزیزیہ میں جہاں آپ ہوں گے یا جس جگہ آپ کا ہوٹل ہے وہاں آپ نے یہ چادریں باندھ لی اور کمرے میں احرام چلے گئے وہاں مسجد میں، اور مسجد میں جا کر کے وہاں بیٹھ کر سوچا یا اللہ ساری زندگی ہوگی حج سنتے ہوئے، کئی سال ہو گئے حج کا ارادہ کرتے ہوئے، اس سال میں پہنچ گیا، عمرہ کر چکا ہوں، اب اس وقت میں حج کی نیت کر رہا ہوں اور نہیں معلوم ہے آئندہ کبھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ یہ سارا سوچنا ہے، سوچنے کے بعد پھر کہنا یا اللہ اب یہ حج کی نیت میں کر رہا ہوں، یہ اچھی طرح سے پورا ہو جانا چاہیے، یہ احساسات پیدا کریں، یہ خیالات گژھن وہ دن، اور اس کے بعد پھر اب کہیں یا اللہ اب میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اس مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر خوب دعائیں مانگیں یا اللہ یہ کو سوری ٹھیک گسن، سوری کو ٹھیک گسن، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر سر سے چادر نیچے اتار لیں، اور اس کے بعد پھر نیت کر لیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اس کے بعد لبیک پڑھنا شروع کر دیں۔ لبیک پڑھتے پڑھتے اس مسجد سے آپ اپنے ہوٹل میں آئیں گے، اور اگر پنس کمرس میں تو یہ نیت کریو لبیک پڑھنا بون وسن، بون کہا جائے ریسپشنس پہ، ریسپشن پر بیٹھیں، اور اگر وہاں ذمہ داروں نے کہا آپ اپنے کمروں میں بیٹھو، جب گاڑی آ جائے گی ہم آپ کو انفارم کریں گے، پھر آپ اپنے کمروں میں بیٹھو، صرف لبیک پڑھتے رہیں، لبیک پڑھتے رہیں، اور جہیں گاڑی کا اعلان ہو جائے گا تو آپ نیچے اتریں، گاڑی میں بیٹھیں، اور گاڑی میں آپ کو مینا پہنچائیں گے، وہ تو مینا یا ایسے ستیم شامک ٹائم یا دگرپت یا شام پت یا خفتن یا نصب راتل یا تہجد ٹائم یا 8ویں تاریخ صبح ٹائم ہوتے 8 تاریخ صبح تک کسی بھی وقت آپ کو مینا پہنچائیں گے، 7 تاریخ دوپہر کے بعد سے لے کر 8 تاریخ دوپہر تک کسی بھی وقت آپ کو مینا پہنچائیں گے۔ اس میں اتاولا نہیں ہونا ہے، اس میں بامر چھن کریں، پریشان چھن گھن، تب نے 4 گھنٹ گئے بیت گاڑی چھن کھونے، آپ کے شور مچانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سسٹم کا تقاضا یہی ہے۔ جو اتھارٹی آپ کو مینا لے جانے والی ہے اس اتھارٹی نے مثلا فرض کیجئے 100 گاڑیاں لائی ہیں، اور 100 گاڑیاں لائی ہیں، 10,000 حاجیوں کو لے جانا ہے، یہ 100 گاڑیاں جو ہیں وہ ٹرنوں کے ساتھ لے جائیں گی، تو ہمارے شور مچانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بعض دفعہ 5-5 6-6 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، اس وقت آدمی اگر ٹینشن میں آ گیا تو خامخواہ ٹینشن میں بد کلامی ہوتی ہے، بد ذہنی ہوتی ہے، لبیک پڑھنا بھول جاتا ہے، اس لیے آپشن ایک ہی ہے، ٹینشن نہیں لینا ہے، آپشن ایک ہی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، آپشن ایک ہی ہے، وولن چھونا، بیوگ صوفوں پر بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھیں، لبیک پڑھتے رہیں، چاہے کمرس میں بیٹھو چاہے بون بیٹھو، ٹھیک یہاں بھی بیٹھیں وہاں بھی جا کے بیٹھنا ہی ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں اس وقت ٹینشن مت لینا، مطلب میں نے دردناک جملہ سنا ہے، میں ڈر گیا اس وقت جب وہ 5-6 گھنٹے ہو گئے ان کو گاڑی کا انتظار کرتے کرتے، اس نے 2-3 آدمیوں سے لڑائی بھی کر لی،
اور لڑائی کرنے کے بعد اس نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو گاڑی آئے گی جائے گی، گاڑی آتی ہے اس بلڈنگ کے حاجیوں کو لے گئے، پھر گاڑی آئی اس بلڈنگ سے حاجیوں کو لے گئے، یہاں کا نمبر بھی جب آئے گا تو اسی بیچ میں غصے میں آ کر اس نے کہا ہے جگو ہوا حج گئے مصیبت. میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ حج کو مصیبت کہہ رہا ہے، جگو حج گو مصیبت. غرض ہے کہ کنٹرول میں رکھنے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ مینا پہنچ جائیں گے، مینا پہنچیں گے کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے ٹینٹ میں آرام کریں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اپنے ٹینٹ میں، کھانا وہیں، پانی وہیں، آرام کریں. البتہ ڈنلپ اگر وہاں موٹے ہوں گے تو ڈنلپ پر نماز مت پڑھیں، ڈنلپ کو فولڈ کر کے رکھیں اور نیچے نماز پڑھیں. بس 8 تاریخ ساری رات آپ کی وہیں گزر گئی، آدھی رات کو بھی یا 9 تاریخ صبح کو آپ کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا عرفات کے لیے. گاڑیاں آئیں گی، گاڑی میں آپ کو بٹھائیں گے. خادم الحجاج کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو گروپ کے ساتھ بٹھائے وہ گاڑی میں، اور گاڑی میں بٹھا کر کے پھر آپ عرفات پہنچیں گے. عرفات کو صبح 7 بجے پہنچیں گے، 8 9 10 11 12 1 اس دوپہر سے پہلے آپ عرفات پہنچ جائیں گے. عرفات جب آپ پہنچ گئے سمجھ جائیے کہ حج کا اہم ترین رکن آپ سے ادا ہو گیا. اب عرفات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ظہر کے وقت سے لے کر کے آفتاب ڈوبنے تک صرف دعائیں کرنی ہیں اور نماز پڑھنی ہے. اگر عرفات پہنچ کر کوئی انسان کر پائے تو غسل کرنا سنت ہے. سوال یہ غسل کہاں کریں گے؟ وہاں چاروں طرف سے وضو خانے غسل خانے بنے ہوئے ہیں، خواتین کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، لیڈیز کے لیے الگ، جینٹس کے لیے الگ. لائن میں لگنا پڑے گا، اور غسل کرنے کے لیے کرنا کچھ نہیں ہے، احرام کی چادریں کھول کر لٹکا دیں، احرام کی چادریں کھول کر غسل خانے پر لٹکا دیں. اور اس کے بعد پھر یا تو بٹن دبا کر شاور سے پانی اوپر سے آ جائے گا، یا ہاتھ میں لے کر شاور سے پورے جسم پر پانی ڈالیں، مگر رگڑنا نہیں ہے، صابن تو وہاں ہے ہی نہیں ہے، صرف جسم پر پانی ڈالنا ہے. پورا جسم آپ کا بھیگ گیا، بھیگنے کے بعد چادر لپیٹ لیں تو آپ کی وہ عمل ادا ہو گیا. کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات میں تشریف لائے تھے تو آپ نے وہاں آ کر پہلے غسل فرمایا. اس وقت ان کا غسل کیسے ہوا تھا، وہ پانی کس میں تھا، جسم مبارک پر وہ پانی کیسے ڈالا گیا، ٹھیک ہے، وہ تو اس وقت سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. آج تو وہاں فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں. بہرحال عرفات کے میدان میں آپ کو دوپہر سے لے کر آفتاب ڈوبنے تک صرف دعائیں کرنی ہیں، اور ہو سکے سورہ کلمہ کم سے کم ہاتھ، قل ہو اللہ شریف کم سے کم ہاتھ، درود شریف کم سے کم ہاتھ، کلمہ استغفار کم سے کم ہاتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کم سے کم 100. یہ ہیں اعمال کم سے کم، اور یہ لازم نہیں ہے، چوائس ہے. بہت سارے کشمیری حضرات جو ہیں وہ اوراد شریف پڑھتے ہیں اور بہت اچھا ہے. بہت سارے اہل اللہ جو ہیں وہ پورا الحزب العظم پڑھتے ہیں. الحزب العظم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری دعائیں موجود ہیں، ساری وہ پڑھیں گے. ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک شخص نے حزب العظم، سارا حزب العظم جب وہ کھڑے پڑھا، 4 گھنٹے وہ کھڑا رہا اور کھڑے ہو کر کے سارا حزب العظم پڑھا. بیٹھ کر کے دعائیں کریں، ٹینٹ کے اندر دعائیں کریں، اور جب دھوپ کم ہو جائے گی 4 بجے کے بعد باہر نکل کر کھڑے دعائیں کریں، اور سب کے لیے دعائیں کریں. اور یہ ذہن میں رکھیں آفتاب ڈوبنے سے پہلے سب کی مغفرت ہونے والی ہے. سیری نیرن یہ حالت اسمت یہ بات بالکل صاف گمت. شیطان سب سے زیادہ غم زدہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی بھر اسے گناہ کرا ہے، آج یہ بالکل پاک صاف ہو کر جا رہا ہے. افسوس. آفتاب ڈوبنے کے بعد، آفتاب ڈوبنے سے پہلے آپ کو گاڑیوں میں بیٹھنا ہے. جب آفتاب ڈوب جائے گا تو آپ کی گاڑیاں روانہ ہو جائیں گی. شام نماز ادا کریں، اس کے بعد گاڑیاں چلیں گی، پہنچیں گے مزدلفہ آپ پہنچیں گے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے آدھی رات تہجد تک کسی بھی وقت آپ مزدلفہ پہنچیں گے. جب مزدلفہ پہنچیں گے وہاں پہنچ کر کے آپ ظہر مغرب کی نماز بھی وہیں ادا کریں، عشاء کی نماز بھی ادا کریں. پہلے مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز. اچھا، بیچ میں جو سنت ہیں وہ سنتیں بھی نہیں پڑھنی ہیں، سنتیں بعد میں پڑھیں. عشاء کی نماز مغرب کے بعد کے لیے اذان پڑھیں، پھر تکبیر پڑھیں، پھر مغرب کی نماز پڑھیں، پھر عشاء کی اذان نہیں پڑھنی ہے، تکبیر پڑھیں، اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھیں، پھر وتر کی نماز پڑھیں، پھر آرام کریں. اگر کھانے کا کوئی تقاضا ہوگا تو کھانے کا انتظام کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، آپ کے اپنے ساتھ ہوگا یا حج کمیٹی کی طرف سے ہوگا یا ٹریول ایجنٹ کی طرف سے ہوگا، وہ انتظام آپ کے لیے ہوگا وہ کھانے میں. اس کے بعد پھر آرام کریں چاہے جاگتے رہیں. تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن رات کو تہجد نہیں پڑھا تھا تھکاوٹ کی وجہ سے. اگر آپ کی ہمت ہو تو تہجد کی نماز پڑھیں. اس کے ساتھ ہی جب فجر کی اذانیں ہوں گی تو اپنے ساتھ ہی خود اذان پڑھیں.
یم تے پنن ساتھی آسن تم پرن ساری بانگ بھرے. اس کے بعد پھر ایک آدمی نماز پڑھائے گا, نماز پڑھا کر کھڑے ہو کر کے 10-15 منٹ دعا کریں. اس کو کہتے ہیں وقوف مزدلفہ. اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد پھر روانہ ہو جائیں, چاہے گاڑی میں چاہے پیدل, اور وہاں سے روانہ ہوں گے, پہنچیں گے مینا. یاد رکھیں 7 یا 8 تاریخ کو آپ مکہ سے مینا پہنچے. 7 یا 8 تاریخ اوسمت اس وقت مکہ شریف پڑھن یا عزیزہ پڑھن ویت مینا. 9 تاریخ صبح ٹائم درائس عرفات یس مینا پڑھن ویت عرفات. عرفاتس میں روز پور دہس. 10 تاریخ شامس 9 تاریخ آفتاب لوسن پتہ ویت اس عرفات پڑھن مزدلفہ. راتس بیٹھ مزدلفہ من صبح ٹائم مزدلفہ پہ درائس ویت اس مینا. مینا یہ 10 تاریخ. مینا 10 تاریخ کو پہنچیں گے. 10 تاریخ کو مینا پہنچنے کے بعد پہلے ایک شیطان کو کنکر ماریں گے 7. اس کے بعد پھر کریں گے قربانی. اس کے بعد بال کاٹیں گے, مستورات اپنے کٹ کریں گے, اور مرد جو ہیں وہ بال کاٹیں گے. اس کے بعد پھر یہ احرام کھول دیں گے. مینا 10 تاریخ. مینا 10 تاریخ کو پہنچے, پہلے شیطان کو کنکر مارنا ہے, ایک کو 7 کنکر. اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے. اس کے بعد پھر کپڑے, اس کے بعد پھر حلق کرنا ہے, بال کاٹنے, اس کے بعد کپڑے چینج کرنے ہیں. یہ 3 کام اسی ترتیب سے کرنے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوشش کے باوجود یہ ترکیب باقی نہیں رہ سکی تو آپ کو معاف ہے. اور اگر آپ کی طرف سے قربانی کوئی اور کر رہا ہے تو اگر اس کے ساتھ ٹائمنگ سیٹ ہو جائے تو بہت اچھا, اور اگر ٹائمنگ سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر آپ معذور ہیں. ٹائمنگ جب سیٹ ہو جائے گی تو جو ٹائم وہ بتا رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ اگلا کام کریں گے. بس اس کے بعد ابھی رہنے دیجیے. یہ چائے لائے ہیں کیا؟ نہیں, ابھی رہنے دیجیے, یہ اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد لائیے. ہاں ابھی ٹھہر جائیے, یہ چائے پینے میں لگ جائیں گے نا. جب ہم کہیں گے تب لے آئیے آپ. اس کے بعد پھر جب آپ مینا پہنچے 10 تاریخ یہ 10 میناس میں تھی موجود. گۄڈنیتھٕے أکِس شیطانس, ایک شیطان کو کنکر مارنے ہیں. اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے. اگر قربانی آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے یا آپ کے کانٹیکٹ میں قربان کرنے والا ہے. اور اس کے بعد پھر بال کاٹنے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کپڑے کھول دینے ہیں. کپڑے کھولنے کے بعد احرام کی چادریں کھول کر کپڑے پہن لیں. اور اس کے بعد پھر مینا سے مکہ شریف آنا ہے. یہ 10 تاریخ شام ہو سکتی ہے, 10 تاریخ رات ہو سکتی ہے, 11 تاریخ صبح ہو سکتی ہے. اب طواف کرنا ہے, اس طواف کو کہتے ہیں طواف زیارت. یہ طواف زیارت چاہے 10 تاریخ کو کریں, 11 کو کریں, 12 کو کریں, آفتاب ڈوبنے سے پہلے طواف زیارت کرنا ہے. آفتاب ڈوبنے 12 تاریخ آفتاب لوسن برو گوشت طواف زیارت گھسو, چاہے صحیح بعد میں ہو جائے مگر آفتاب ڈوبنے سے پہلے طواف زیارت آپ کا ہو جانا چاہیے. بس طواف زیارت تو صحیح, وہاں طواف زیارت کے بعد پھر صحیح بھی کرنی ہے. یعنی کھانے کا بس 7 راؤنڈ. احرام کی چادر کھل چکی ہے لہذا آپ اکڑ کر نہیں چلیں گے, اور احرام کی چادر کھل چکی ہے لہذا یہ احرام کندھے پر بھی نہیں لانا ہے, بس راؤنڈ کرنا ہے. اور اس وقت اچھی طرح سے سمجھیں یہ وہ طواف ہے جو طواف سب سے زیادہ مسٹ, سب سے زیادہ اہم. یہ وہ طواف ہے جس طواف کے نتیجے میں حد مکمل ہوگا. یہ وہ طواف ہے کہ اگر یہ طواف نہیں کریں گے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ساری زندگی حرام رہیں گے. احرام گنڈ سے تم پابندی گژھان لوگو تو وہ پابندیوں میں اخ پابندی یہ کہ زباس مگر تم ہیکن ایک دوسرے ٹچ کرت. احرام کے نتیجے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے شوہر و بیوی ہیں مگر وہ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے پرائیویٹ معاملات میں جب تک یہ والا طواف نہیں کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ یہ طواف کسی مرد نے کسی عورت نے نہیں کیا تو جب تک واپس جا کر یہ طواف نہیں کرے گا بیوی حرام رہے گی. اور اگر اس بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات پرائیویٹ تعلقات قائم ہو گئے تو اونٹ یا گائے کی قربانی جرمانے میں دینی پڑے گی ایک مرتبہ کی ملاقات پر. اتنا لفظ قرآن میں کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, یہ وہ طواف جس کا حکم اللہ نے کیا. طواف زیارت یہ فرض ہے. طواف زیارت کرنے کے بعد پھر صفا مروہ کی صحیح کریں اور خوش ہو کر کے یا اللہ اہم ترین تیسرا فرض ادا ہو گیا. گۄڈنیُک فرض اوس احرام, دوٚیِم فرض اوس عرفات واتُن, ترٛیٚیِم فرض گوٚو یہ, ترٛیٚیِم فرض تہِ گوٚو ادا. اس کے بعد مینا پھر واپس مینا پہنچنا ہے. مینا پہنچنے کے بعد پھر اب تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں. شیطان یہاں ہم کہتے ہیں وہاں وہ دیواریں ہیں. ایک دیوار پر 7 کنکر, دوسری دیوار پر 7 کنکر, تیسری دیوار پر 7 کنکر. پہلے دن ہم نے صرف لاسٹ والی دیوار پر 7 کنکر مارے تھے لاسٹ کے شیطان کو. اور اب 11, 12, 13 کہم, بہم, تروہم
یمن ترن دہن یا دون دہن ترشونی شیطانن کرنے لاگے. جب آپ اپنے ٹینٹ سے نکلیں گے تو 21 پتھر لے کر ساتھ نکلیں. 21 کنکریاں، یہ کنکریاں ہونی چاہیے چنے کے دانے کے برابر یا اس سے تھوڑی بڑی. یہ 21 کنکریاں لے کر کے چلیں، اور جب پہلے شیطان کے پاس پہنچیں گے آہستہ آہستہ آگے چلیں. بھیڑ وہاں ہوگی، جب بھیڑ واپس نکل جائے گی تھوڑا تھوڑا آگے چلتے رہے اور دیوار کے ساتھ پہنچ جائیں. جب دیوار کے ساتھ پہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر ایک کنکر اٹھا کر کے شیطان کو ماریں. بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن و رغما للشیطان، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو سم ریزی گا سن شیطان کو کالامو. یہ ہے ترجمہ اس کا. بسم اللہ اللہ اکبر خدا سے رضا خاطر تو شیطان سے رجم کرنے خاطر. ٹھیک، یہ پڑھا آپ نے، یاد رہا تو ٹھیک. 7 کنکر مارے، 7 کنکر مارنے کے بعد پھر ناؤں سے نکلے. پھر اس کو دعا بھی کرنی چاہیے، دعا کرنا سنت. وہ دوسرے شیطان اس نے دوسرے شیطان کے بعد جا کر پھر اس طرح سے 7 کنکر مارے، باہر نکل کر پھر دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد پھر تیسرے شیطان کے پاس تیسرے شیطان کو کنکر مارے. پھر وہاں سے واپس نکلے اپنے ٹینٹ میں. یہ کو کہیم، یہ کہیم تاریخ اسی رمی چھا بے شمار انسان چاہتا ہے پیشن بروٹ کرا. یاد رکھیں 10 تاریخ کی رمی ایک شیطان کی صبح سے لے کر کے رات تک کر سکتے ہیں. 11-12 تاریخ کی رمی صبح سے دوپہر تک نہیں کرنی ہے. دوپہر کے بعد اس کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. جو لوگ دوپہر سے پہلے کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. دوپہر کے بعد اس کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. پیشن پات، دگر پات، شام پات، خفتن پات، نصب رات، تہجد تک، یہ پورا ٹائم ہے. اس ٹائم میں کسی بھی وقت جا کر کے شیطان کو کنکر مارنا ہے، تینوں شیطانوں کو. پھر واپس آنا ہے. 22 تاریخ سے بے اتھے کنکارون، 12 تاریخ کو پھر اسی طرح سے کرنا ہے کہ دوپہر کے بعد چلنا ہے. پہلے شیطان کو 7 کنکر، دوسرے شیطان کو 7 کنکر، اور دونوں شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد دعا. پھر تیسرے شیطان کو کنکر مار کر کے پھر چاہے تو اپنے ٹینٹ میں آ جائیں یا واپس ہوٹل میں آ جائیں. ہوٹل آسو تو عزیز آسمز یا مکہ مکرمہ خانہ کعبہ نزدیک. بہرحال وہ تو پنہ ہوٹلس من حج کے تمام کام مکمل ہو گئے. ایک عمل باقی ہے اور وہ ہے آخری طواف. طواف ودا. اس کے بعد کسی بھی دن آپ ایک طواف کر لیں گے، کسی بھی دن، 2 دن بعد، 3 دن بعد، آخری دن طواف کریں گے طواف ودا. تو طواف ودا ہو گیا تو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. خواتین کو یہ آخری والا طواف معاف ہو جاتا ہے اگر ان کو اس دن عذر ہوا. خواتین کو اگر عذر ہوا تو یہ آخری طواف ودا خواتین کو معاف ہو جاتا ہے اگر وہ واپس نکلنے. لیکن اگر عذر تھا، پھر انتظار ہوا، ٹائم ابھی آیا نہیں، پاک ہو گئی، غسل کر لیا، اب وہ طواف ودا بھی کریں گے. اس طرح سے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. حج 5 دنوں کا نام ہے. 8 تاریخ کو مینا پہنچنا ہے، 9 تاریخ کو عرفات پہنچنا ہے، 9 تاریخ شام کو مزدلفہ پہنچنا ہے، 10 تاریخ کو مینا پہنچنا ہے. مینا پہ پہنچ کر 4 کام کرنے ہیں. 4 کام میں سے پہلا کام ہے شیطان کو کنکر مارنا ایک کو، دوسرا کام ہے قربانی، تیسرا کام ہے حلق کرنا، چوتھا کام ہے کپڑے چینج کر دینا، اور اس کے بعد پھر 5واں کام ہے خانہ کعبہ جا کر کے طواف زیارہ کرنا. پھر 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر ہو گیا چوتھا دن، اور 5واں دن ہے 12 تاریخ تینوں شیطانوں کا حج. نام ہے 5 دن کے اعمال کا. یہ 5 یہ مجمل ایام حج. اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہیں. اگر آپ کے پاس اور ٹائم ہے تو آپ اور عمرہ کر لیں. طواف کریں گے زیادہ بہتر ہے. عمرے کریں گے اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے عمرہ کرنا چاہیں شوق کے ساتھ عمرے کریں. چاہے مسجد عائشہ سے عمرے کریں، چاہے جیرانہ سے کریں، چاہے حدیبیہ سے کریں. 3-4 جگہیں وہاں ہیں، وہاں جا کر کے احرام باندھ کر کے آئیں گے، عمرہ کریں گے اور دوسروں کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں. بعض اللہ کے بندے ایک دن میں کئی عمرے کرتے ہیں. اب جب کئی عمرے کریں گے تو حلق کیا کریں گے؟ جواب ہے وہاں حلق کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ سر پہ کچھ ہے ہی نہیں. ہاں، شرط پورا کرنے کے لیے اپنا اس طرح سر کے اوپر چلائیں گے، چاہے اپنے ہاتھ سے چلائیں، چاہے اپنے کمرے کے ساتھیوں کے ذریعے سے چلائیں. اس طرح سے آپ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہیں گے اور یہ سارے عمل کریں گے. حج سے پہلے یا حج کے بعد انشاءاللہ آپ کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوگی. اور بہت مبارک اس ایمان والے کو کہ اس کو اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہونا نصیب ہو رہا ہے. جس دن وہ جانا ہوگا، چاہے وہ حج سے پہلے، چاہے حج کے بعد، چاہے یہیں سے جانا پڑے، تو شکر کے جذبات سے آپ کا دل بھرا ہوا ہونا چاہیے. زبان پر درود شریف ہونی چاہیے اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں اپنی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی عند قبری، جو درود پڑھے گا میری قبر اطہر پر آ کر، سمعتہ، میں اسے خود سنتا ہوں.
ومن صلی نائیاً، اور جو دور سے درود شریف پڑھے گا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ گویا دنیا میں بندہ ایمان والا جب حاضر ہو کر کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ درود صلاۃ والسلام جب پڑھتا ہے اللہ کے نبی خود اس کو سنتے ہیں اور خود جواب دیتے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے یونیک، انہوں نے جواب سنا بھی ہے، آواز بھی سنی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے سلام پیش کریں گے اور اللہ کے نبی خود سنیں گے۔ خواتین کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہم کو سامنے سے آ کر کے سلام پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ آپ کو جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع دیا جائے گا، ریاض الجنہ میں جب جائیں گے آپ، وہاں سے کھڑے ہو کر کے آپ سلام پڑھیں، اور جب آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں گی تو آپ کے بائیں طرف روضہ مبارک ہے، بائیں طرف جالیاں ہیں، ان جالیوں کے اس طرف اس کائنات کے آفتاب کی قبر مبارک ہے، وہیں سے آپ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر باہر سے، صحن کے باہر سے، جہاں سے گنبد خضرا نظر آ جائے وہاں سے کھڑے ہو کر کے نیت کریں میرا صلاۃ و سلام میری نبی کی بارگاہ میں پیش ہوگا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس نیت سے ہم جائیں گے مدینہ شریف کہ اپنے نبی کو سلام پیش کریں گے، اس نیت سے ہم جائیں گے مدینہ شریف کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے پر 1000 نمازوں کا ثواب، اور ایک حدیث میں ہے 50,000 نمازوں کا ثواب۔ حدیث مبارکہ سمجھو، اس انسان کھانے کا آپس میں اک نماز ادا کرے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب، اور مدینہ شریفہ میں مسجد نبی میں جس انسان اک نماز ادا کرے 1000 نمازوں کا ثواب، اک حدیث مبارک۔ دویم فرمو 50 نمازن برابر جو ثواب اس اک نماز ادا کرے مدینہ شریف کے حرم میں۔ مکہ مکرمہ میں عورتیں ساتھ جاتی ہیں، وہاں الگ پورشن نہیں ہے، اندر جب داخل ہو جاتے ہیں وہاں مردوں اور عورتوں کا الگ پورشن ہوتا ہے۔ مدینہ شریف میں تو گیٹ بھی الگ ہے، وہاں تو بہت آسانی ہے کہ خواتین الگ گیٹ سے جائیں گی، الگ پورشن میں صرف عورتیں ہی رہیں گی، مرد الگ پورشن سے جائیں گے۔ بہرحال مدینہ شریف کی 2 نیتیں ہو گئی، نمبر 1 اپنی نبی کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کرنا، اور ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ ٹھیک، الانبیاء فی قبورہم یصلون، الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون و یرزقون، نماز بھی پڑھتے ہیں ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی خود سنتے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو گلا نہیں سکتی، نبی کے جسم کو ختم نہیں کر سکتی، ان تأکل اجساد الانبیاء۔ بہرحال اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، ہم جب وہاں سلام پیش کرتے ہیں وہ خود سنتے ہیں، دور سے درود پیش بھیجا جاتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کا پورا ڈپارٹمنٹ رکھا ہے، ان کا کام ہی ہے درود لے کر کے پیش کر دینا، اور بہت سجا کر کے پیش کر دینا بارگاہ اقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک بڑے نعت خان کا انتقال ہوا ہے، سادات میں سے تھے وہ، ایک بڑے نعت خان کا انتقال ہو گیا، سادات میں سے تھے وہ، انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا، کہنے لگے میں مدینہ شریف گیا، میں سوچتا رہا کہ اب تک تو نعت کہنے والوں نے عجیب نعتیں کہی ہیں اور صلاۃ و سلام بھی پیش کیا ہے، وہ خود کہتا ہے، میں نے سوچا کسی نعت لکھنے والے نے کہا لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام، میں لاکھوں نہیں، میں اربوں خربوں سلام پیش کروں گا۔ کہتا ہے میں وہاں کوشش کرتا رہا، میں نے ایک نعت تیار کی، اور وہ نعت میں نے تیار کی جس میں میں نے کہا اس نبی پر اربوں درود، اس نبی پر اربوں سلام، میرے نبی پر اربوں درود، میرے نبی پر اربوں خربوں سلام۔ کہتا ہے میں نے یہ نعت تیار کی مگر مجھے ہمت نہیں ہوئی وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی، میں واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد ایک دن میرے گھر ایک نابینا آدمی آ گیا، اور نابینا آ کر آدمی کہتا ہے مجھ سے تم سے ملنا ہے، تم ہی ہو؟ کہا جی، سید سلمان گیلانی اس آدمی کا نام ہے۔ بہرحال کہتا ہے مجھے ڈھونڈتا ہوا وہ آدمی آیا، میں اس کو لے گیا پاس کی مسجد میں، میں نے کہا فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے تم مدینہ شریف گئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تم نے وہاں کوئی نعت لکھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا تم نے وہاں نعت سنائی ہے؟ اس نے کہا جی نعت نہیں سنا سکا، میری ہمت نہیں ہوئی۔ کہنے لگا مجھے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور فرمایا مجھ سے گیلانی کے پاس جاؤ، سید سلمان گیلانی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ نعت مجھے سنائے۔
وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں، اور مجھے نہیں معلوم آپ کی نعت۔ گیلانی سید سلمان گیلانی کہتا ہے میں نے یہ نعت کسی کو نہیں سنائی تھی، صرف مجھے معلوم تھا، اور یہ کہنے لگا میں اس کو نعت سناتا رہا، وہ نابینا بھی روتا رہا اور میں بھی روتا رہا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی۔ بہرحال جب ہم مدینہ شریف جائیں گے تو اس نیت کے ساتھ جائیں گے۔ کس نیت کے ساتھ؟ آپ کو معلوم ہوگا، شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے کبھی بیان ہوا ہوگا، شاہ ہمدان کشمیر تشریف لائے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ان بزرگوں کی قربانی اور ان کی پلاننگ، اور یہاں کے اس زمانے کے ایمان والوں کی خوش قسمتی تھی۔ یہ تین چیزیں محرک بنی ہیں، اللہ کی مہربانی اور عنایت، شاہ ہمدان اور ان کو رفاقار کی قربانی، اور یہاں کے اس زمانے کے ہمارے اسلاف کی خوش قسمتی۔ اور چوتھا سبب کیا تھا؟ وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ ہمدان کو مراقبے کی حالت میں، جب شاہ ہمدان بیٹھے ہوئے تھے آنکھیں بند تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام جلوگر ہوئے اور جلوگر ہو کر کے فرمایا فرزند من برو تو کشمیر و مردم آ جا رہا مسلمان کون، میرے بیٹے تم کشمیر چلے جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو مسلمان بناؤ۔ اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا سفر ہوا۔ میں نے یہ واقعہ سنا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی واقعہ بیان کروں۔ میں سوچتا تھا اگر میں نے واقعہ بیان کیا، ہو سکتا ہے کبھی کوئی آدمی سوال کرے گا آنسر ریفرنس ون سے سکایت پورت، ہر آدمی کو سوال کرنے کا حق ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر میں نے یہ واقعہ پڑھا، ڈاکٹر سید فاروق بخاری جو صاحبزادے تھے حضرت مولانا محمد قاسم شاہ بخاری صاحب کے، ان کی کتاب ہے کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر، اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا۔ اس میں انہیں حوالہ دیا خلاصۃ المناقب کا۔ میں نے سوچا جب تک میں خلاصۃ المناقب کو خود نہیں دیکھوں گا تب تک میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا، چنانچہ میں نے خلاصۃ المناقب کی کتاب نکالی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ کتاب مجھے مل گئی، خلاصۃ المناقب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید اور ان کے رشتہ دار نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کشمیریوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی فکر، ہمارے ایمان کی فکر اللہ کے نبی نے عالم روحانیت میں کی، اور وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ ہمدان کو بار بار خواب میں زیارتیں ہوتی تھی، بچپن میں بھی ہوئی تھی، اس کی لمبی تفصیل ہے، وہ تفصیل مجھے بیان اس وقت نہیں کرنی ہے۔ لیکن جب بڑے ہو گئے ہیں اور کشمیر میں آنے کا پروگرام بننا تھا، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا۔ بتوا ونت پر میں لکھنے حضرات چو اصحاب قلم بھی موجود ہیں، لکھنے پڑھنے والے حضرات ہیں، آئندہ کبھی اگر آپ بولنا چاہیں لکھنا چاہیں، میں نے ریفرنس سارا بتا دیا، میں نے کہاں سے کس طرح سے پڑھا۔ اس نبی کی بارگاہ میں میرے بھائی تو حاضر ہو رہا ہے، تو نیت نبی کو سلام کرنے کی، نیت مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی، نیت ریاض الجنہ میں پہنچنے کی۔ ریاض الجنہ وہ ایریا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بذات خود تیار کیا تھا، اس ایریے میں جب ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر جنت میں جانا بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کا باغ ہے، ماں بین ممبری و بیتی، ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا پورشن جنت کا باغ ہے۔ فرمایا ممبری علی الحوض، میرا ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے اور اس ممبر کو دیکھیں گے پھر خیال آئے گا یہ ہے وہ ممبر جو قیامت کے دن حوض کوثر پر لگایا جائے گا، اور اللہ کے نبی ممبر پر بیٹھیں گے اور قومیں آ رہی ہوں گی، اور جن کو اللہ کے نبی چاہیں گے ان کو حوض کوثر پلائیں گے، باقی ان کو محروم کر کے نکلتے جائیں گے۔ اس ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، بہت بڑی نعمت مل گئی۔ ان احساسات کے ساتھ آپ مدینہ پہنچیں گے، راستے میں درود پرچی پڑھتے ہوئے پہنچیں گے۔ مدینہ شریف میں آپ کا 8 دن کا قیام ہوگا، 8 دن کا قیام ہوگا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے کہیں کشمیر کے ایک صاحب وہاں انتظامات کے افسر بن کر کے گئے ہیں، اور کل ہی مجھے فون کر رہے تھے، میں نے کہا چارج سنبھال لیا، حاجیوں کی اچھی طرح سے خدمت آپ کریں گے، ان کے رہنے کا، بیٹھانے کا اور ان کا اریول، ان کا ڈپارچر، سارا نظام ایک کشمیری افسر کے ہاتھ میں، اور وہ دیندار ہے ماشاءاللہ۔ تو ابھی کل انہوں نے فون کہا کہ میں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر لیا، میں مدینہ آ گیا اور مدینہ میں نے چارج سنبھال لیا۔ اب آپ دعا کریں کہ میرے ذریعے سے حاجیوں کو آرام ہی آرام ملے۔ کشمیر کا، سری نگر کا بہت بڑے درجے کا افسر ہے اور وہ وہاں اس وقت پہنچ گئے ہیں۔ خیر، آپ مدینہ طیبہ میں 8 دن گزاریں گے، 40 نمازیں آپ مسجد نبوی میں پڑھیں گے۔ جب 40 نمازیں پڑھیں گے تو بہت بڑا میڈل آپ کو ملے گا۔ سجی نماز اگر تو مسجد نبوی میں بشمول تکبیر اولیٰ پڑھی تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔
مدینہ شریف میں رہتے ہوئے آپ سلام پیش کرنے کے لیے جائیں گے، یہ جائے سلام یہاں پیش کرنا تا جائے ونا مواجہ شریف، مواجہ مبارکہ۔ مواجہہ کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ میں کھڑا ہو جاؤں گا میرا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے انور کے سامنے اور اللہ کے نبی کے چہرے انور میرے سامنے، مگر ہم کو نظر نہیں آئے گا، ہم کو تو سامنے جالیاں نظر آئیں گی، جالیوں کے اندر قبر مبارک، اور وہ قبر مبارک بہت اونچی ہے، اور اس قبر مبارک کے ساتھ دو قبریں اور ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 مبارک قبریں اندر ہیں، اندر اور کچھ نظر نہیں آنے والا ہے۔ البتہ اندر قبروں پر سبز رنگ کا غلاف پڑا ہوا ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر جب ہم سلام پیش کریں، جب آپ لائن میں لگیں گے سلام پیش کرنے کے لیے، لمبی لائن میں چلتے رہیں، اس میں اکتانا نہیں ہے، اکتانا نہیں ہے، تنگ نہیں آنا ہے، دیر لگ جائے گی گھبرانا نہیں ہے، درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچیں گے، جو ہی آپ کو تختی نظر آئے گی، بورڈ نظر آئے گا، اس پر بورڈ ہے السلام علی رسول اللہ، وہاں لکھا ہوگا السلام علی رسول اللہ، یا لکھا ہوگا ہونا السلام علی رسول اللہ، وہیں کھڑے ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں۔ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کتنا پڑھیں گے؟ جواب، کم سے کم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا خاتم النبیین۔ اور اگر اوراد شریف کی ساری سلام یاد ہو، کوشش آسانی یاد بھائی، اگر اوراد شریف کے اخیر میں 17 سلام ہیں، وہ ساری اگر یاد ہوں گے تو ساری پڑھیں۔ باقی جو بڑے اہل علم ہیں وہ اپنے الگ الگ انداز کی سلامیں پڑھتے ہیں، کوئی کیا پڑھتا ہے، کوئی کیا پڑھتا ہے، بہرحال کچھ لوگ تو نعتیں لے جا کر کے پڑھتے ہیں۔ ویسے عام طور پر وہاں انتظامیہ جو ہے وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہنے دیتی ہے، کیونکہ پیچھے ہزاروں انسان لائن میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں جلدی سے آگے چلو، لہذا مختصر سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد کہیں یا رسول اللہ بے شمار ایمان والوں نے سلام آپ کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن میں شفاعت کا امیدوار ہوں، اور پھر ایک قدم اور نیچے چل کر کہیں السلام علیک یا سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا صاحب الغار، پھر ایک قدم نیچے اتر کر السلام علیک یا سیدنا عمر الفاروق یا عمر بن خطاب قام اساس الکفار رضی اللہ تعالی عنہ۔ بس ان تینوں کو سلام پیش کر کے باہر نکلیں، اور باہر جا کر دور جا کر کے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کریں، ہمیشہ دعا فوراً گژھان قبول، کہتے ہمیشہ آسان رحمت نازل گمز۔ اس وقت اس کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، مگر وہ جو بہت پاک دل نورانی قلب والے ہیں ان کا معاملہ ہے، ہم تو سیدھے سادھے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، لیکن بہرحال باہر نکل کر کے دعا کریں، اور ساتھ میں کہ یا اللہ، یہ وہ دربار ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سر جھکا کر کھڑے رہتے ہیں، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں اجازت ملے تو نہیں ورنہ محروم ہو جاتے ہیں، جہاں بے ادبی ہو جاتی ہے تو باہر سے واپس پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک بڑے ملک، ایک مسلمان ملک کا بڑا افسر، اس نے وہاں مدینہ شریف میں مسجد نبی کو توہین کی، کوئی توہین ہو گئی اس سے، واللہ عالم، ٹھیک، ابھی روضہ اقدس پر پہنچا ہی نہیں تھا، پیچھے سے آرڈر آ گیا، حالات خراب ہو گئے، فوراً واپس آ جائیے، اسی وقت واپس نکلنا پڑا، حالانکہ اپنے ملک کے ایک فوجی یونٹ کے بڑے عہدے پر تھے، یعنی روضہ اقدس پر جا ہی نہیں سکے۔ مدینہ شریف پہنچے، اگلے دن روضہ اقدس پر جانا تھا، رات کو ہی میسیج آ گیا، تار آ گیا، فوراً واپس آ جاؤ، کیونکہ یہاں تمہاری چھٹی کینسل ہو گئی، یہاں کچھ حالات کی کیا پریشانی ہو گئی، تو بعد میں پتہ چلا مسجد نبوی میں اس نے توہین کچھ ہو گئی تھی، اس کے نتیجے میں واپس پھینک دیا گیا، سبب بنایا گیا اس کو۔ خیر، مدینہ شریف میں رہتے ہوئے صلاۃ و سلام پیش کریں گے، کسی ایک دن آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملے گا، خواتین کو الگ موقع ملتا ہے، اور خواتین جب اندر جائیں گی وہاں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو، اور درود شریف اور تلاوت کریں اور خوب دعائیں کریں، اور اس کے بعد 10 یا 15 منٹ میں آپ کو بیٹھنے دیں گے، پھر واپس نکالیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا دل تسلی آؤ نا، موقع آؤ نا، تو بس جتنا آپ کو ٹائم مل گیا اسی کا قدر کریں، بس اس طرح سے آپ کا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا سفر مکمل ہو جائے گا۔ اس بیچ میں چند باتیں میں اور عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، بے شمار انسان وہاں موبائل کے غلط یوزنگ میں وقت برباد کرتے ہیں، بے شمار انسان طواف نہیں کرتے، صرف اپنی شوٹنگ کر رہے ہیں، اپنی فلم بنا رہے ہیں،
بے شمار انسان، نادان انسان کیا کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں موبائل کھلا کر کے، اور ان کو صلاۃ و سلام پیش کرنے کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا اپنا فوٹو بنانے کا شوق ہے۔ روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں فوٹو آ گیا میرا یا نہیں، جعلی مبارک آ گیا یا نہیں، کیا میں کہہ رہا ہوں ان کے سلوک، مجھے لوگوں کو دکھانا ہے میں نے کیا کیا۔ اور نادان انسان، تجھے قسمت سے روضہ اقدس پر کھڑے ہونے کی توفیق مل گئی تو فلم بنا رہا ہے۔ اس غلطی میں، یہ غلطی ہرگز مت کرنا۔ آپ کی ساری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے مکہ میں، اور اللہ کے نبی کی ذات اقدس کی طرف ہونی چاہیے مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ طیبہ میں جتنا وقت گزاریں گے درود شریف پڑھتے رہیں، ہوٹل سے حرم آتے ہوئے، حرم سے ہوٹل جاتے ہوئے ہزاروں درود پڑھنے چاہیے۔ میں ایسے بھائیوں کو مجھے یاد ہے، ہم مدینہ طیبہ پہنچے، یہاں سے نگر کے ایک ڈاکٹر جن کی وفات ہو گئی ہے، مدینہ شریف جب پہنچے تو اس نے کہا، مجھ سے کہا، مفتی صاحب میں 2.5 لاکھ درود شریف پڑھ کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا مبارک۔ ایک صاحب مجھے ملے، کیا لگے میرا آج 10واں دن ہے، آج میرا یہاں 10واں دن ہے، 1 لاکھ درود میرا مکمل ہو گیا، روزانہ 10,000 درود شریف۔ تو درود شریف کا کثرت کریں۔ مردوں کے لیے بہت ضروری ہے اپنی آنکھوں کا کنٹرول رکھیں۔ یاد رکھنا چاہیے کچھ کمیاں مردوں کی ہوتی ہیں، کچھ کمیاں خواتین کی ہوتی ہیں۔ مثلا مردوں کی کمی ہے عورتوں کو دیکھنا، اور عورتوں کی کمی ہے دولت کا پجاری ہونا۔ عورت کو کیا چاہیے؟ سونا، فیشن اور پیسہ۔ اور مردوں کو کیا ہونا چاہیے؟ نامحرم عورتیں۔ اپنی آنکھوں کو کنٹرول رکھنا۔ وہاں دنیا بھر کی ہماری بہنیں موجود ہوتی ہیں، وہ سب ہماری ایمان والی بہنیں ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے وہاں ایمان کی حالت ایسی ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں اور مدینہ شریف میں لگتا ہے یہ ساری ہماری ایسی بہنیں جیسے میرے گھر میں بہنیں ہیں، لگتا ہے ساری ہماری بیٹیاں ہیں، اتنی پیاری لگتی ہیں، مگر اس پیار میں، اس محبت میں شیطانی جذبات نہیں ہوتے، اس پیار اور محبت میں ایمانی جذبات ہوتے ہیں۔ مطلب جی چاہتا ہے، ہر بوڑھا پیارا لگتا ہے، کالے لوگ بھی پیارے لگتے ہیں، کالی عورتیں بھی پیاری لگتی ہیں، کیوں؟ وہ سب ایمان والے ہیں۔ اب ساری دنیا کا نظارہ وہاں ہے، ساری دنیا کے تمام لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان کے بلند ہونے کی آخری ترین جگہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہے۔ ہم ایمانی جذبات کے ساتھ وہاں جائیں اور ایمان اور دین کا مزاج لے کر کے واپس آ جائیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، اے زائر حرم اتنا تو بتا مجھے، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ سب نے کی تھے تھے خالی زمزم طب خضر نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، دین کی محبت، اعمال کا شوق، اور آئندہ اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کر کے آئیں۔ حضرات، اللہ کے نبی نے حاجیوں کو کہا ہے یہ نمائندے ہیں، الحاج وفد اللہ۔ حج کرنے والا جب حج کرنے پہنچتا ہے اپنے پورے علاقے کی طرف نمائندہ بن کر جاتا ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے آپ کو سینکڑوں لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوگا، آپ کا اپنا ارادہ بھی ہوگا، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں گے، خاندان والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جنہوں نے کہا ان کے لیے بھی، اور ساری امت کے لیے، خصوصاً پورے عالم میں مسلمان کہاں کہاں کن کن مصیبتوں میں ہیں، سب کا نقشہ سامنے ہے۔ خود ہمارا یہ خطہ کن مصیبتوں میں، کن خطرات میں، کن خدشات میں، کیا کیا حالات ہیں، یہاں کے ایمانی حالات، سماجی حالات، اقتصادی حالات، معاشی حالات، سیاسی حالات، یہاں کی نوجوان نسل کی جو خطرناک ترین صورتحال ہے، یہاں ڈرگس ہے، یہاں غلط تعلقات ہیں، غلط ریلیشنز ہیں، گندا فیشن ہے، لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں، کوچنگ سینٹروں اور ان جگہوں پر ہمارے بچوں کا جو بہت برا حال ہے، یہاں کے دفتروں میں بے انتہا زیادہ کرپشن ہے، یہاں کے ایمان والے یہیں کے ایمان والوں کو بہت زیادہ ستاتے ہیں، یہاں کا ہیلتھ سیکٹر میں کیسے کرپشن ہے، یہاں کے کورٹوں میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ سارا سماج برائیوں کا اڈا بن چکا ہے، ظلم کا اڈا بن چکا ہے، اس کے لیے ضرور دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کا حج، سفر حج قبول سے قبول تر فرمائے، جتنی دعائیں وہاں مانگیں گے وہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں قبول فرمائے، اور اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو دور کرے۔